جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے شروع کریں گے، اور آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پہ اپنی نشانیوں کے ذریعے وہ جو ہے انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی ہے جو یہ آیت بھی شیئر کی کہ جو کوئی ہدایت قبول کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی گمراہی پہ چلتا ہے اس کا بھی اللہ کو کوئی وجہ ہے نقصان نہیں، اس کی بھی اپنی ہی گمراہی ہے۔ تو یہ پیچھے بات ہو رہی تھی شیطان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان عبادی، کہ میرے جو بندے ہیں اس کے اوپر تمہیں کوئی فورس نہیں ہے، سلطان نہیں ہے، یعنی تم ان کو فورسفلی کوئی بات نہیں بنوا سکتے۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا، اجازت دی ہے کہ وہ دعوت دیتا ہے، اور وہ بار بار دعوت دیتا ہے، اور وہ ایسا انتھک مجاہد ہے کہ وہ جو ہے تھکتا نہیں، اور بار بار وہ جاتا ہے، اور پھر انسان اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ جھوٹے وعدے کرتا ہے، اور اس نے سب سے زیادہ جھوٹے وعدے ہمارے وہ جو ہے والد جناب آدم علیہ السلام سے کیے کہ بھئی یہ پتہ ہے کیوں شجر سے منع کیا گیا، سورۃ الاعراف کی آیات کے ریفرنس میں ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جاؤ، اور دوسرا آپ کو حیات جاوداں نہ مل جائے، ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ تو اور قسمیں کھاتا ہے، ایسی وجہ ہے نا۔ تو وہی نا، ہر بندے کے وہ جو ہے نا سائیکالوجی کو وہ سمجھتا ہے، اور اس کی سائیکالوجی کے مطابق جا کے اس کے ساتھ وعدے کرتا ہے۔ کسی کو کہے گا رہنے دو، بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تو تم بچے پالو، گھر چلاؤ، گھر گرہستی چلاؤ، یہ رزق حلال بھی تو عبادت ہی ہے نا۔ تو تم وہ جو ہے بعد میں وہ جو ہے جب ریٹائرڈ ہو جاؤ گے تو تب پھر اللہ اللہ کرنا، پھر بالکل سب کچھ بند کر کے وہ جو ہے نا جنگلوں میں چلے جانا، ٹھیک ہے نا۔ وہ انسان اس طرح کی ایک خواہش دے کے دل میں اس کو جو ہے وہ لے آتا ہے، راہ سے پیچھے لے آتا ہے۔ تو مختلف قسموں کی وہ جو ہے دعوتیں دیتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دعوتوں سے محفوظ رکھے، اور ہم محفوظ نہیں ہو سکتے سوائے اللہ کی ذات کی وجہ ہے پناہ میں آئے بغیر۔ تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور وہی جو لا حول ولا قوت، ہمارے اندر کوئی قوت نہیں ہے الا باللہ، سوائے جو ہے وہ اللہ کی ہم وہ جو ہے پناہ میں آ جائیں۔ تو آج یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ تو تمہارا جو رب ہے وہ چلاتا ہے جو شپ ہے، فلک آپ کشتی کر لیں یا جہاز کہہ لیں، سمندر کے اندر، کس لیے؟ تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو۔ تو یہ جو رزق ہے اس کو قرآن نے فضل کہا ہے، اور ایک جو میری قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قرآن نے نبوت کو بھی فضل کہا ہے، کہ انبیاء اسی وہ پیرائے میں یا بنی اسرائیل انی فضلتکم علی العالمین، وہ جو ہے یہ پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت کچھ کئی دفعہ رپیٹ کی ہے۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نبوت بھی فضل ہے، اور جو کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور دوسرا جو ہے رزق جو ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم تلاش کرو اس میں سمندروں میں، دریاؤں میں اللہ کا فضل، اور اس فضل کے اندر وہ جو ہے رزق شامل ہے، رزق موجود ہے۔ انہ کان بکم رحیما، اور بے شک جو تمہارا رب ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرنے والا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ بات ہو رہی ہے کفار کے ساتھ، اور رحم کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے یہ مراد ہے، اور وہ قرآن اس میں پہلی سورت سے اس بات پہ متنبع کرتا ہے کہ جو رب ہے وہ رحمان اور رحیم ہے، اور وہ سارے عالمین کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جو عالموں کا رب ہے، جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو رب کی رحمت وہ جو ہے کافروں تک بھی پہنچ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی جو ہے آپ بھی پورے جہان کے لیے رحمت ہے، مسلمین کے لیے نہیں ہے۔ رب بھی مسلمانوں کا رب نہیں ہے، اور اسی طرح وہ جو ہے رحمت بھی رب کی مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، اور اسی طرح وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رحمت جو ہے وہ مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، تمام عالموں کی کے لیے رحمت ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تم محسوس کرتے ہو، ٹچ کرتا ہے یا پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت
سمندر کے اندر، تو کیا کرتے ہو تم؟ دل من تدعون الا ایاہ، تو تم سب کو چھوڑ کے جو ہے نا، وہ جو ہے تم پکارتے ہو اسی کو، خدا کو، ٹھیک ہے نا؟ تو تم گم ہو جاتے ہو، یعنی ان کو جن کو تم پکارا کرتے تھے، اور کفار مکہ جو ہے وہ اپنے بتوں کو پکارتے تھے، اور یہ بت بھی جو ہے لات، منات اور عزا جو تھے، یہ ان کے کہا جاتا ہے کہ ان کے نیک افراد تھے کسی زمانے میں، اور اس کو انہوں نے آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ خدا کی خدائی میں ان کو شراکت دار بنا لیا۔ تو یہ ایک ہوتا ہے عمل، اور اس کو ہی وہ جو ہے یہ چلتا ہے، اور یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں اسلام کو آئے ہوئے، تو جو اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا تھا، آج کا اسلام اس سے بڑا مختلف ہے۔ آج کے اسلام میں ہم نے وہ بہت سی ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں، اور ان کو کہہ لیں کہ واجب اور فرائض کے درجے دے دیے ہیں، جو کہ اس زمانے میں وہ جو ہے موجود بھی نہیں تھیں، اور وہ بلکہ اسلام کے متوازی ہیں، منافی ہیں، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تحقیق کر کے، یا اگر آپ کہیں گے تو اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کچھ کہہ لیں کہ اللہ کے نیک بزرگوں کے ساتھ بھی وابستہ ہے کہ جی وہ جو ہے ڈوبی ہوئی کشتی جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، اللہ کسی کو ڈبوتا ہے تو اللہ ڈبوتا ہے، اگر کسی کو بچاتا ہے تو اللہ بچاتا ہے، ان سے بھی منسوب کرنا غلط بات ہے، نہ ان کا ایسا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ جو ہے ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے تھے کہ یہ وہ جو لوگ جن کو تم اللہ کے سوا وسیلہ تلاش کرتے ہو، وہ تو خود اللہ کا قرب اور وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ تو خود اللہ کی رحمت کے وہ جو ہے خواستگار ہیں۔ تو مدد بھی وہ جو ہے اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، اور اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا، کوئی انٹرمیڈیٹری، کوئی انٹرسیشن نہیں رکھا کہ وہ جو ہے کسی درمیانی، جیسا کہ عیسائیت میں موجود ہے کہ آپ پوپ یا وہ جو ہے پادری ہی آپ کے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے اللہ سے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہم پیچھے وہ جو ہے ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، جس کو میگنا کارٹا وہ جو ہے ڈاکٹر اسرار فرماتے تھے، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ، کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ جب میرا بندہ مجھ سے وہ جو ہے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ تو اب یہ وہ رب جو ہے اس کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، رب خود سنتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، تو پھر وہ جو ہے تم کو وہ نجات دے دیتا خشکی پر، کہ وہ جو ہے جب سمندر کے اندر کوئی طوفان آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تم سارے اپنے خداؤں کو بھول کے وہ جو ہے اس اللہ کو پکارتے ہو، اور جب وہ تمہیں نجات دے دیتا ہے اور تم خشکی پہ اترتے ہو، تو آ رہا تھا تم، تو تم کیا کرتے ہو؟ تم اعراض کرتے ہو، تم وہ جو ہے منہ پھیر لیتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے، کہ جس رب نے اس کو بچایا سمندر کے اندر، وہ جو ہے اب اس رب سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا تم سمندر سے زمین پہ آ گئے ہو، تو کیا زمین پہ ہمارا حکم نہیں ہے؟ یہی زمین اگر تمہیں دنسا دے تو کیا ہوگا؟ یہی زمین اگر تم سمندر میں تم زیادہ وہ جو ہے اس کی لہروں کے اوپر زیادہ تم انکمفرٹیبل فیل کر رہے تھے، اچانک سے کوئی طوفان آ گیا، تو یہی زمین کو اگر ہم حکم دیں اور تم کو دنسا دے، زلزلہ آ جائے، یا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں، تو کیا تمہیں کون ایمان دے گا؟ تمہیں کون بچائے گا؟ تو یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، افا امین تمہیں کون وہ جو ہے امن دے گا، تمہیں کون جو ہے بچائے گا، ان یخسف بکم جانب البری او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تو کیا تم وہ جو ہے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اب تم بر یعنی زمین پہ خشکی پہ آ گئے ہو، اور تم وہ جو ہے اللہ کو بھول گئے ہو، تو اگر اللہ تمہیں خشکی پہ دنسا دے، یا تمہارے اوپر جو ہے وہ ایسی آندھی برسا دے جس کے اوپر وہ جو ہے جس کے اندر پتھر ہوں، تو تم اللہ کے سوا کسی کو اپنے بچانے کے لیے پاؤ گے، نگہبان پاؤ گے؟ تمہیں اللہ کے سوا کوئی بچا سکے گا؟ تو یہ ایک وہ جو ہے نا کاؤنٹر آرگومنٹ اللہ تعالیٰ ان کو کفار کو بتا رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے بچانے والی رب کی ذات ہے، جس نے سمندر کے اندر بچایا، وہ خشکی کے اندر بھی بچانے والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں خشکی میں دنسا بھی دے، اس کے لیے وہ جو ہے یہ ایسی وہ بات وہ جو ہے کوئی کہہ لیں کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو اللہ کے سوا کوئی بچا بھی نہیں سکتا، کوئی وکیل بھی نہیں ہے۔ ام امن تم، اور یہ بیسیکلی یہ اسی طرح کی آیات
بڑی دفعہ قرآن پاک میں آئی ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ رات کو سورۃ الملک پڑھتے ہیں نا، ان کی آخری آیات میں یہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تقریباً بالکل یہی آیات وہ جو ہیں وہ آتی ہیں کہ اللہ تمہارا، اس میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ تمہارا پانی خشک کر دے نیچے سے، تو تم پانی کہاں سے پیو گے بتاؤ ذرا مجھے. تو اس طرح وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے انسانوں کو اور ہمیں اور سب کو، کہ سمجھو کہ میں اکیلا واحد پروردگار ہوں جو کہ وہ جو ہے کہہ لیں عبادت کے لائق ہے، میری عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم کاسفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ. تو کیا تم پھر وہی ام امنتم، کیا تم پھر بے خوف ہو گئے ہو کہ اچھا چلو تم سمندر سے ایک دفعہ بچ کے واپس آ گئے، دوبارہ تم نے سفر نہیں کرنا، دوبارہ تم چلے گئے سمندر میں، تو اب وہ دوبارہ تمہیں اللہ تعالیٰ اسی عذاب کا وہ جو ہے مزہ چکھائے جو کہ پچھلی دفعہ آیا تھا تو تم نے اپنے سارے خدا چھوڑ کے اللہ کو پکڑ لیا تھا، تو ابھی وہ دوبارہ تمہیں وہ جو ہے اب اس عذاب کا، اس طوفانی ہوا کا جھونکا آئے اور تمہیں غرق کر دے اور تمہارے کفر کے سبب، تو پھر نہ تم پاؤ گے وہ جو ہے ہمارے اوپر اس معاملے میں کوئی وہ جو ہے باس پرس کرنے والا. وہی کہ اللہ کے سوا یہ وکیلا کہیں طبیعہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ سینونیمس ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کو وکیل نہ پاؤ گے. اللہ ہی ہے جو کہ سمندر کے اندر انسان کو طوفان سے بچاتا ہے، اللہ ہی ہے جو کہ زمین کے اوپر انسان کو وہ جو ہے امن میں رکھتا ہے، اور یہی وہ ہمارے وہ کہہ لیں کہ جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. سب سے پہلی جو دعا مانگی آپ نے مکہ کے بارے میں یہی کہا کہ مولا اس کو امن والا شہر بنانا، اور پھر کہا کہ اس کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو رزق دینا، طیب رزق دینا. اس طرح وہ جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو اللہ ہے جس سے امان وہ جو ہے ہم طلب کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں وہ جو ہے اس زمین کے اوپر اپنی امان سے بھرپور رکھے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے اولاد آدم کو وہ جو ہے کرامت دی، یعنی عزت دی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب دیکھیں اکرام المسلمین ہوتا ہے ایک تبلیغ وہ جو ہے بہت ساری پاکستان میں تبلیغی جماعتیں ہیں. ایک تبلیغی جماعت سے میں انٹریکشن ہوئی تو وہ جی اکرام مسلمین کریں، جب آپ جائیں ان کے وہ جو ہے محفل میں تو وہ کہتے ہیں جی آپ مسلمان آئیں آپ بیٹھیں، کھانا لاؤ جی بھائی کے لیے، بھائی کو پانی دو، بھائی کو یہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو بنی آدم اس میں سارے لوگ شامل ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا مسلمین نہیں ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم. بھئی ہر انسانی جان وہ جو ہے وہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے، ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس جان کی حفاظت کی وہ جو ہے کہہ لیں کہ اللہ نے اس کی وہ گارنٹی دی ہے. تو ہم نے بنی آدم اولاد آدم کو عزت بخشی ہے. ہم وہ جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم اس آیت کے مستاق ہمیں ہر انسان کو عزت دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو ہم نے وہ جو ہے پھر ان کو سواری عطا کی، خشکی میں بھی اور پانی کے اندر بھی، اور ہم نے ان کو طیب رزق دیے، پاک رزق دیے بنی آدم کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے عزت بخشی. اور پھر ہم نے اس بنی آدم کو اپنی بہت سی تخلیقات میں سے فضیلت دی. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کہہ لیں کہ سب سے افضل مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے. آدم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے پوری وہ کہہ لیں کہ اپنی مخلوقات میں سے ترجیح دی کہ وہ جو ہے اس کو خلافت کی وہ جو ہے سپرداری دی، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی، انسان کو عزت دی، بنی آدم کو عزت دی، جناب آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو عزت دی. ہمیں بھی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو عزت دینی چاہیے. ہمیں وہ جو ہے کہہ لیں کہ ہر انسان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ثم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتیلا. فتیلا جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کھجور کھائی جائے تو اس کی جو گٹھلی ہے اس گٹھلی کے اوپر بریک سی جلی ہوتی ہے، اس کو
وہ جو ہے عربی زبان میں بھی اس کو بھی فتیلہ کہتے ہیں، ویسے داغے کو بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے لیڈرز کے ساتھ، ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے وہ جو ہے کہہ لیں کہ یہ اس میں آپ انبیاء کو بھی لے سکتے ہیں، اس میں آپ وہ جو ہے اماموں میں ان کے لوکل لیڈرز کو بھی لے سکتے ہیں. یعنی کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا، صرف بے امامہم کہا، تو اس میں وہ جو ہے مفسرین نے مختلف وہ جو ہے کہہ لیں کہ تفسیروں میں یہ باتیں لکھی ہیں. تو پھر جس کو دائیں ہاتھ میں ایمان ملے گا، ایمان نامہ ملے گا، جس کا وہ سیدہ عائشہ سے مروی حدیث کے مطابق جس کا حساب نامہ کھل گیا نا، حساب کتاب جس سے شروع ہو گیا، تو اس کی خیر نہیں. یہ حساب تقریباً پہلے سے ہوئے ہوں گے، بس اس دن کسی کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ اپنا نامہ اعمال لہراتا ہوا اپنے وہ جو ہے نا فیملی کے پاس جائے گا، خوش و خرم جائے گا کہ دیکھو مجھے وہ جو ہے نا نامہ اعمال میرا دائیں ہاتھ میں دیا گیا. اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ لے جائے گا اور اس کو جو ہے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو جو ہے قیامت کے دن کامیابی نصیب ہو اور ان کو وہ جو ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کا وہ جو ہے حساب و کتاب کے دفتر کھل جائیں، کیونکہ جب حساب و کتاب کے دفتر کھل جائیں تو وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جو ہے اس شخص کی خیر نہیں جس کا حساب و کتاب کے دفتر کھول دیے جائیں قیامت کے دن. تو پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس کی ہدایت کو فالو کریں، اس کے قرآن کو فالو کریں اور اس بات کے اپنے آپ کو قابل بنائیں کہ ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے. اور وہ لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے، اور اس دن کسی پر بھی وہ جو ہے ذرہ برابر وہ جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا. اب اس میں وہ جو ہے میں اپنے ایک کلیگ کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک تو حدیث نبوی کے ریفرنس سے اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی ٹکر ماری ہوگی تو اس کا بھی بیلنس کیا جائے گا اس قیامت کے دن. اس حد تک وہ جو ہے وہ عدل ہوگا. اور پھر یہ جو ہے کوئی اسلام کتنے مشکل حالات میں وہ جو ہے اسلام پر عمل پیرا ہے اور کوئی کتنی آسانی کے اندر اسلام کے اوپر عمل پیرا ہے. آپ اب مسلم معاشروں میں دیکھ لیں یا ایون کہ ویسٹ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو دیکھ لیں، کوئی کتنی آسانی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہے. اس کا بھی وہ جو ہے اس کے مطابق وہ کہہ لیں کہ حساب کتاب ہوگا کہ جو مشکل کے ساتھ اپنے اسلام پہ یعنی جس کو مشکلیں پیش آ رہی ہیں اپنی زندگی میں اسلام پر عمل پیرا رہتے ہوئے، اس کو جو ہے اس کے مطابق درجات دیے جائیں گے، اس کے مطابق اس کو جو ہے نیکیاں دی جائیں گی. تو وہ جو ہے حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو جو ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے اور ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اور یہ جو ہے اس شخص کو اندھا کہا جا رہا ہے جس نے ہدایت سے منہ موڑا، جس نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہدایت کو دیکھ کے، اور آنکھیں بند اس طرح کرنی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے اور ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگ جاتی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی. جب آپ بار بار اپنے اندر کے انر سیلف سے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ختم جو ہے نا مہر کب لگتی ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے جو شخص ہے وہ ایک ٹھیک بات کر رہا ہے اور آپ نفس اس پہ گواہی دے رہا ہے، آپ کا ضمیر اس پہ گواہی دے رہا ہے، لیکن آپ اس کو بار بار جھٹلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پہ بندے پہ ہدایت کا وہ جو ہے راستہ بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے کان بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے دل پہ مہر آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے، پھر وہ کبھی ہدایت نصیب نہیں اس کو ہوتی. یہ وجہ ہے ابو لہب کے ساتھ ہوا اور 9 سال وہ زندہ رہا اس صورت کے بعد. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کے بعد وہ 9 سال زندہ رہا. اگر وہ چاہتا اسلام کو غلط ثابت کر دیتا، وہ کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اس کا فیصلہ ہو چکا تھا. ابو جہل جو ہے وہ غزوہ بدر تک زندہ رہا، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ ہے صرف اور صرف اس کی کہہ لیں کہ قبائلیت جس کو نیشنلزم کہتے ہیں وہ اس کے آڑے آ گئی کہ بھئی یہ بنو قریش جو تھے، بنو ہاشم جو تھے،
ہم ان کے ساتھ ہر چیز میں آگے رہتے تھے. یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ہم بھی پانی پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ہم بھی خدمت کرتے تھے. اب ان کے اندر سے ایک شخص آ گیا جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہم اس کو وہ جو ہے نا کاؤنٹر کیسے کریں؟ اب ہم تو کسی شخص کو نبوت کے دعوے پہ کھڑا نہیں کر سکتے. تو میں وہ جو ہے اس لیے ان کی مخالفت کرتا ہوں. حالانکہ بہت سارے وہ جو ہے کہہ لیں کہ واقعات ہیں جس میں ابو جہل اس بات کی خود گواہی دیتے پایا گیا کہ آپ سچے ہیں. اور اسی طرح وہ جو ہے یہود کس بات پہ اڑ گئے؟ وہ بھی اپنے وہ کہہ لیں کہ مذہب کی بنیاد پہ کہ کیوں نہ نبی ہمارے اندر کیوں نہ آیا. مدینہ کے اندر ہم آ کے بسے تھے، ہم 400 سال پہلے یا 200 سال پہلے آ کے بس گئے تھے، اسی وجہ سے بسے تھے کہ یہ نبی ہمارے اندر سے وہ جو ہے مابعوث ہوں گے. لیکن یہ تو وہ جو ہے بنو اسماعیل میں نبی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مابعوث کر دیے، تو ہم ان نبی کو نہیں مانتے. تو یہ دیکھیں ہر بندے کا وہ جو ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. آپ بس یہ دیکھیں جب ہمارے سامنے کوئی سچی بات کرے اور ہماری اندر انر سیلف اس بات کی گواہی دے کہ یہ بندہ جو ہمارے سے مخاطب ہے یہ سچ بول رہا ہے، کسی بھی ریفرنس میں آپ کی انر سیلف اس بات پہ گواہی دے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، تو اس بات کو تسلیم کریں. کسی نہ کسی وہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایروگنس میں نہ آئیں، کیونکہ ایروگنس جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. اور ہمارے ماضی میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ انسان وہ اپنی ایروگنس میں آ کے کسی نہ کسی قسم کی ایروگنس میں آ کے اس میسج کو جب بار بار وہ جو ہے ریفیوز کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں. تو یہاں تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج مکمل کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی نشانیاں بتائیں کہ وہ رب چاہے تو سمندر کے اندر دسا دے، غرق کر دے، زمین کے اندر دسا دے، یا پتھروں کے ساتھ آندھی لے آئے. تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں تم وہ جو ہے اس کو واحدہ ہو یکتا رب کو کیوں نہیں مانتے اور اس کے ساتھ لوگوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، کوئی سزاوار نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے. اور اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں وہ جو ہے کسی کہہ لیں کہ انٹرمیڈیٹ سہارے کی بھی ضرورت نہیں. تم اس کو پکارو وہ تمہیں سنتا ہے. ایون کہ حدیبیہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو صحابہ کرام اونچی آواز میں ذکر کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس خدا کو پکارے ہو جو تمہارے قریب ہے، تمہارا خدا دور نہیں ہے، یا میرا خیال ہے اگر میں اس میں کمی بیشی نہ کروں بہرا نہیں ہے کہ وہ تمہیں سن نہیں سکتا، تم اسے دل میں یاد کرو، تمہیں دل میں سنے گا. تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں کہ ہے ہمارے اوپر قدرت کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. تو اس کے بعد وہ جو ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس میں ضرور کچھ ایڈ کریں آج کی سیٹنگ میں. جزاک اللہ بالخیر ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بیان دیا، اور اس کے لیے 1 لائک تو بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ہے نا بہت اچھی خوبصورت باتیں کی. سورہ ملک کا آپ نے ریفرنس دیا، اور بالکل سورہ ملک میں اس طرح سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے خیال سورہ مزمل میں بھی اسی طرح کی مثالیں دی ہیں کہ جیسے سورہ ملک میں یہ مثال ہے کہ کیا تم جو اس طرح سے آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا تم بے ربط نہیں دیکھتے ہو، وہ بے خوف ہو کے بیٹھے والا کہ اوپر ہے، چھت پہ ہمارے اوپر ہے، کسی کو خوف نہیں ہے کہ اوپر گرا پڑے گا. تو اسی طرح زمین سے دھستے نہیں ہیں، زمین سے چیزیں مل جاتی ہیں. یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. سورہ مزمل میں پڑھا تو اس میں بھی اسی طرح ہی تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور اسی طرح اپنا کرم فرماتا رہے اور ہمیں راہ راست پر رکھے اور سیدھا راستہ دکھائے. اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتح مکہ ہوئی تو غالباً ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ بھی ان لوگوں میں تھا جو وہاں سے بھاگ گئے تھے. وہ کسی کشتی میں سوار ہو کے سمندر میں نکل گئے. وہاں پر سمندر میں جو ہے طوفان آ گیا بہت شدید قسم کا. تو وہاں پر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم اب دعا کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا تو ہم تو اپنے دیوتاؤں کو پکاریں گے نا جو ہمارے ہیں، جن کو ہم پکارتے تھے عام روٹین میں. تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ابھی ہم اللہ کو ہی پکاریں گے. اس کی وجہ ہے کہ یہ بہت بڑا طوفان ہے، اس سے ہمیں اللہ ہی بچا سکتا ہے. تو وہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی جس پہ ہم اتنا عرصہ لڑتے رہے، جس بات پہ ہم اٹل رہے، اور
وہی اللہ جس کا درس ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، ہم ان کے انکاری تھے، آج مشکل میں پڑے ہیں تو ان کو یاد کر رہے ہیں. تو اس نے دعا کی کہ اگر میں اللہ تعالیٰ تو بچائے گا تو میں واپس جا کے اسلام قبول کر لوں. تو وہ اس نے پھر اس طرح سے اسلام قبول کر لیا تھا. دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا جو آپ نے بات بتائی ہے بڑی خوبصورت، کہ بس اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ گیا. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد 3 دفعہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ حساب میں آسانی فرمائے گا. تو یہ واقعی حقیقت ہے، حساب دینے کے ہم میں سے کوئی بھی قابل نہیں ہے اور حساب دے بھی نہیں سکتے ہیں. سبھی لوگ اللہ کے فضل سے ہی جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تمام مسلمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دی جی بالکل میں بھی. تو اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ روز محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم نصیب ہو، تاکہ ہم بھی جنت الفردوس میں جلدی جانے والوں میں شامل ہو جائیں. ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ضرور، لیکن وہ 100 500 1000 سال کی سزا بھگت کے نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی جنت میں جانے والوں میں شمار فرما دے. آمین ثم آمین. ہیلو، جی آ رہی ہے بس ٹھیک. میری طرف سے ختم ہے، اب کوئی ایڈ کرنا چاہے تو پلیز. جی قاری انیس صاحب اگر آپ کچھ شمولیت کریں ہمارے ساتھ. جی جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ آیت گزری تھی پیچھے جہاں سے میرے خیال سے درس شروع ہوا ہے، ربکم الذی یزجی لکم الفلک، اور آخر میں تھا انہو کان بکم رحیما. تو خیر بہت ساری باتیں یہاں پر میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ابھی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ذکر کریں گے. یہ جو آیت تھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جل شانہ تمام بنی آدم سب کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو فضیلت دی ہے. پہلی بات تو یہاں سمجھ لیں کہ بنی آدم سے مراد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والی جو مخلوق تھی اس کو بنی آدم کہا گیا، جس کو ہم انسان کہتے ہیں. تو انسانوں کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ایمان اور اتباع کے ساتھ ہوئی ہے، کہ آدم علیہ السلام مومن تھے، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی ہی تابعداری کی اطاعت. ایک تو ایمان والے تھے اور دوسرا جو ہے وہ فرما بردار تھے، اطاعت والے. تو انسانوں کا جو اصل خاصہ تھا وہ ایمان لانا اور اطاعت اور اللہ جل شانہ کی تابعداری ہے. بس ایک بات تو یہ ذہن میں بیٹھ جائے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، وہ انسان سارے شامل ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو تمام مخلوقات پر جو ہے فضیلت دی ہے. یہاں پر بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ سارے مخلوقات پر نہیں بلکہ بعض مخلوقات پر اللہ نے فضیلت اور شرف دیا ہے، ہر مخلوق پر نہیں. لیکن بہرحال مفسرین نے اس کی توجیحات ذکر کی ہیں
کہ اللہ نے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو، تمام مخلوقات بالخصوص جو جانور ہیں، جس قسم کی بھی مخلوقات ہیں، سب پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ انسان کے جو وجود ہے یہ وجود ہی تمام مخلوقات سے جدا ہے، اور پھر فرما بھی دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایسا بنایا ہے، بہت اچھے انداز میں، بہت اچھے پیرائی کی طرح بنایا۔ تو اس طرح اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا جس طرح اللہ نے یہ آدم علیہ السلام کی نوع کو بنایا ہے۔ اور یہ تو تمام مخلوقات اور جانوروں سے، چرند پرند سب سے جو ہے اس کی جو حالت ہے وہ الگ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ڈھانچہ بنایا ہے، اس ڈھانچے میں اللہ نے جو اوپر کا حصہ ہے، جیسا کہ سوچنے کا حصہ ہے دماغ، سننے کا حصہ ہے کان، بولنے کا حصہ ہے منہ ہے، زبان ہے، اللہ نے اس کے شرف کے ساتھ ساتھ اس کو بھی شرف والا رکھا کہ سطح زمین سے اور ہمارے پیشاب پخانے کی جگہوں سے بہت اونچا رکھا۔ آپ کتنی مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ، ان کا سینہ، ان کے پیشاب اور پخانے کی جگہ کے بالکل برابر میں ہے، لیکن یہ جو حالت ہے اللہ نے ان کو دی ہے، انسان کو دی ہے، یہ تمام سے اس کو شرف والی کرتی ہے۔ اور کچھ اس طرح سے بھی کہ اللہ نے جو صلاحیتیں، جو فہم و فراست اللہ نے انسان کو دی ہے، بنی آدم کو دی ہے، باقی مخلوقات کو نہیں دی۔ پھر ان مخلوقات میں جو مخلوقات ہیں، دو بچتی ہیں۔ بنی آدم کی جو بنی آدم ہے، اس کو جو شرف دیا ہے تمام مخلوقات میں سے، وہ دو مخلوقیں ایسی رہ جاتی ہیں جس میں جنات ہیں اور فرشتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کچھ خصوصیات ایسی رکھی ہیں جو اس خصوصیات کی بنا پر یہ جنوں سے بھی افضل ہیں۔ اور جو اس کے اندر خصوصیت ہے، فرشتوں میں ایک خاصہ ہے، وہ کیا کہ ان کے اندر شہوات نہیں ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے، فرما برداری ہے، عبادت ہی عبادت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا باقی جو مخلوقات ہیں ان میں، آپ جو جانور ہیں ان میں شہوت ہی شہوت ہے، فہم و فراست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان میں اطاعت اور تابعداری نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر فہم و فراست بھی ہے، اطاعت و فرما برداری بھی ہے، اور خواہشات بھی ہیں، شہوات بھی ہے۔ پھر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، شہوات ہونے کے باوجود، فرما برداری اور اطاعت ہونے کے باوجود، یہ ساری چیزوں کو مینج کیا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے، شہوت کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اپنی تابعداری اور فرما برداری کو بھی ایک سمت پر لے کر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض محدثین کا کہنا ہے کہ یہ شیطانوں سے، جنوں سے بھی افضل ہے، اور اس کے جو برگزیدہ اور نیک لوگ ہیں، صالحین مومن ہیں، وہ مومن عام جو فرشتے ہیں، عام فرشتے، عام فرشتوں سے وہ مومن افضل ہیں۔ اور جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، تو وہ عام مومنوں سے بہت افضل ہیں۔ پھر جو انبیاء اکرام ہیں، اللہ کے جو محبوب ترین انبیاء ہیں، وہ انبیاء پھر ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ یہ جو جن فرشتوں کا میں نے نام لیا، حضرت جبرائیل السلام ہیں، حضرت میکائیل، اسرافیل، تو اللہ کے وہ جو محبوب ترین انبیاء ہیں، اللہ نے پھر ان کو فرشتوں سے بھی، جنات تو پھر بہت پیچھے رہ گئے، عام فرشتے تو بہت پیچھے، جو بڑے بڑے فرشتے ہیں، روح القدس جیسے فرشتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انبیاء، پھر ان کا شرف ان سے بھی آگے ہے۔ تو یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو تمام مخلوقات سے سب سے افضل ہونا انسانوں کا، بشر کا ہونا، اللہ جل شانہ نے ان کو واضح کر دیا ہے کہ فرشتوں سے بھی، جنوں سے بھی افضل ترین جو ہیں
وہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ ان سے بھی، اور بنی نوح جو ہے وہ ان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ پھر آخر میں رہ جاتی ہے بات کہ جو کافر ہیں یہ، ہاں کافر جو ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے تو یہ ان کو باقی مخلوقات جیسے چرند پرند ہیں درند ہیں ان سے تو یہ ان کی افضلیت واضح ہے، صاف ظاہر ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن وہ ہے، لیکن کافروں کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ اولئک الانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، یہ ڈنگروں کی طرح ہے۔ پھر فرمایا بل ہم اذل، تو قرآن کریم کی آیت ہے، بلکہ ان سے بھی کیا ہے زیادہ ذلیل ہے، بل ہم اذل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کہ ان کا تو خاتمہ انہوں نے نیست و نابود ہو جانا، ختم ہو جانا ہے، لیکن کافروں کا جو کفر کی حالت میں مریں گے، ان کا جو خاتمہ ہے، ان کا جو مرنا ہے، تو وہ صرف مرنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کا مرنا وہ استحقاق اور مستحق عذاب ہے، اور انہوں نے عذاب کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ تو پھر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوئے، ان سے بھی زیادہ کیا ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ نے تمام مومنوں کو تمام مخلوقات سے افضل، پھر انبیاء کو تمام مخلوقات سے افضل، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ٹھیک ہے، اور یہ شرف دے رہا ہے تمام مخلوقات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پتہ چلا کہ بعض انبیاء تمام مخلوقات سے افضل ہیں اور اپنے رب سے نیچے ہیں، اور جو کفار ہیں ان کا قرآن کریم نے واضح بتلا دیا کہ دنیا میں تو وہ باقی مخلوقات سے افضل ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے وہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر اور گمراہ ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ ایک آیت تھی، اس کی تشریح یہ بعض محدثین نے ذکر کی تھی، میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کے گوشت گزار کر دوں۔ جزاک اللہ بالخیر۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 169 ہے، 179۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، اس میں جنات کی بھی بات ہو رہی ہے تو اور انسانوں کی بھی، کہ جن کے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، جن کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، جن کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں اولئک کالانعام، یہ لوگ جو ہیں چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی چوپائے بھی یہی کام کرتے ہیں، نہ سوچتے سمجھتے ہیں۔ تو یہ لوگ انسان یا جن نہیں ہیں جو کہ اپنی انٹلیکچوئل کو، اپنی جو اللہ نے عقل دی ہے اس کے استعمال نہیں کرتے اور راہ راست پہ نہیں آتے۔ اضلوا اولئک هم الغافلون، اور یہ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور کوئی دوست کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو قاری صاحب سے درخواست کریں گے، دعا کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب جی جی مطلب اس آیت سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کفار مراد نہیں ہے؟ نہیں، میں نے آپ کی بات اچھا کو پوری آیت جی کوٹ جی، کی ہے، آپ اچھا نے اس جزاک اللہ، جزاک نہیں میں اللہ۔ نے آپ کی وہ جو ہے نا، یعنی وہ انسان بیسیکلی وہ جی تمام جی انسان اور جی جن، اس میں بلکہ جن بھی شامل ہیں، جی جی، کثیر جن من بھی الجن شامل، والانس، ٹھیک ہے۔ جی جی تو لہم قلوب، کہ ایسے لوگ جن کے دل جو ہیں، وہ پوری آیت میں بتا رہا تھا کہ ایسے لوگ جی جن جی کے دل سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں دیکھتی نہیں، جن کے کان سنتے نہیں، بالکل۔ وہ لوگ جو ہیں چپایوں کی طرح ہیں۔ بالکل جی، ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ جو جنات ہیں یہ تو جی میں نے تو اس پر مطلب کہ وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ بعض محدثین نے تو جنات کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ بھی بہت بہت بڑے سرکش ہیں ان کی جو سرکشی ہے وہ بھی بڑی واضح ہے جنات کے متعلق۔ تو یہ جو آپ نے آیت ذکر کی ہے بالکل یہ بیان اسی طرح ہے کہ وہ بعض مفسرین نے اس پر کافی زور دیا ہے جنات کے متعلق کہ یہ بہت خطرناک مخلوق ہے، لیکن اس میں مسلمان فرما بردار اور بڑے بڑے جنات ہیں جو اللہ کی تابعداری کرنے والے ہیں، لیکن سرکشی میں بھی یہ بڑے بہت آگے کے ہیں،
جی بڑی آیتیں ہیں. جی صحیح. اس سے اللہ خیر. نتیجہ یہ نکلا کہ جنرلی اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو عزت بخشی، جی بالکل لیکن ان میں سے جو الحمد لوگ اس کے پیغام کو، اس کے وہ جو ہے دین جس کو نہیں سمجھتے، جی یا جی جن جی کے جی دل جو ہے اس کو ریفیوز کرتے ہیں، ان جی کی جی جی آنکھیں وہ جو ہے وہ اپنی بند کر لیتے ہیں، اپنے کان ان بند کے وہ جو کر. ہے اس سے وہ سنتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ چوپایوں جی کی مانی. جی بالکل. اور جزاک ڈاکٹر صاحب اس میں اگر ہم جیسے بھی ہو جائیں تو پھر یہ آیتیں ہمارے اوپر بھی صادق آتی ہیں. اگر ہمارے بھی کان دین سے، اسلام سے، قرآن سے یہ ہو جائیں، بند ہو جائیں، تو پھر ہم بھی اس کے مستحق بن جائیں گے. اللہ سے بس جیسے آپ نے کہا کہ پناہ میں ہے کہ اللہ پاک بس ہمیں بچائے رکھ، اور یہ جو ٹوٹی پھوٹی اللہ نے ہمیں اس راستے میں لگایا ہے، اللہ سے ہم وقت استقامت مانگنی چاہیے. یا اللہ بس ہمیں استقامت دے دے، ہمیں اس سے پیچھے نہ لے کے جانا، بلکہ اس میں اضافہ فرما اور استقامت دے. دین پر، اسلام پر، جس رسول کے ماننے والے ہیں ہم، پیروکار ہو گئے ہیں، جس قرآن کے پیچھے چلنے والے ہو گئے ہیں، جس رب کو ایک واحد مان لیا ہے، تو اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے. الاستقامہ، وہ ہمارے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ اور بلکہ فوقہ سے بعضوں نے کہا ہے کہ الف کرامہ، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ 1000 کرامتیں دکھائے اور ایک بندہ کوئی کرامت نہ دکھائے لیکن اپنے دین پر قائم ہے، تو یہ دین پر صحیح چلنے والا 1000 کرامتوں سے زیادہ بہتر ہے. کرامت دکھانا کوئی اتنا افضل نہیں ہے، دین پر مستقیم ہو کے چلنا یہ کرامتوں سے بھی افضل ہے. تو اللہ پاک بس اپنے دین پر استقامت نصیب فرما دے. جی جزاک اللہ خیر. سب دعا فرمائیں. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما، تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ خاص اپنا فضل کرم فرما دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کی خاص نصرت اور مدد فرما دیجیے. یا اللہ اس وقت جو یا اللہ جنگ کی صورتیں بنی ہوئی ہیں، یا اللہ امن و امان کی صورتیں قائم فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرف امن کی صورتیں قائم فرما دیجیے. یا اللہ خیر والے، عافیت والے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ ہر جگہ سکون، اطمینان قائم فرما دیجیے. یا اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی نیک حاجتوں کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی، صحت و عافیت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے بچے جو امتحان دے رہے ہیں، دے چکے ہیں، یا اللہ کامیابیاں نصیب فرما، دنیا آخرت کے امتحانوں میں سرخرو فرما دیجیے. یا اللہ ملک پاکستان کے حالات بہتر فرما. یا اللہ آئے روز کی مہنگائیاں ختم فرما دیجیے. یا اللہ جن چیزوں کی کمی ہے وافر مقدار میں فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ بالخیر. آمین. یہ ایک ڈسکلیمر ہے، یہ قاری صاحب نے انعام کا لفظ بولا نا، تو میں نے وہ سرچ کر لیا. میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ڈاکٹر صاحب فوراً شاید، مجھے بھی نہیں آیت کا پتا تھا. تو وہ سافٹ ویئر بڑا وہ بن چکا ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اردو میں انعام لکھیں، تو وہ جتنی انعام والی آیتیں ہیں نا تو وہ ساری آ گئی. تو اس میں سے وہ جو ہے نا، میں نے دیکھا یہ کون سی، تو سورۃ الراف کی 179 آیت تھی. تو ماشاءاللہ یہ جزاک اللہ بالخیر. ہاں جی، ڈاکٹر قرآن صاحب، سمجھنا پڑھنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس پہ توجہ ڈاکٹر کریں. صاحب جی ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، تو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جو آج کا درس ہے نا، یہ اس کا مصداق ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ فہم و فراست استعمال کرتا ہے، جیسے آپ نے کی ہے. وہ آمین. اللہ اپنے تعالیٰ فہم و ہم فراست سب کا استعمال حاصل کرے. اور کرے. جی 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 آمین حکم. آمین آمین. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب کیا پلان ہے ابھی پھر؟ ہاں جی، آج آپ نے کنٹینیوشن کرنی ہے. وہ اس کو اس طرح کریں کہ، اور ہاں بلکہ اچھا یاد کروایا، اگلا ہم مل سکتے ہیں سیٹرڈے کو بجائے اس کے کہ سنڈے کو ملیں. سنڈے کو مصروفیت ہے، تو سیٹرڈے ایوننگ کو اچھا اگر ہم لوگ مل جائیں. تمام دوست اس بات پہ سہمت ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سیٹرڈے جی جو ہے نا ہم عام طور پہ جاتے ہیں ادھر چامیرا،
جی تو جی ٹائم نہیں